آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں کہ ہر چیز کی رہنمائی ہماری فرما دی۔ سفر کا مہینہ کیونکہ سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اس حوالے سے دو تین بڑی اہم گزارشات عرض کرنی ہیں۔ جاہلیت کا زمانہ تباہی اور بربادی کا زمانہ تھا، رب کی رحمتوں سے دور ہونے والا وہ دور تھا۔ رحمت للعالمین جب تشریف لائے تو رحمتوں اور برکتوں والا دور آیا، اور جب تک امت اس روش پہ رہی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرتی رہی۔ آج جس دور میں ہم موجود ہیں، جس کو ہم ماڈرن زمانہ کہتے ہیں، یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ پھر دوبارہ سے جاہلیت والے نظام کی طرف ہم مرج ہو چکے ہیں۔ اس سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ یہ جاہلیت کے اندر اس کا تصور تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس کا خاتمہ فرمایا اور صاف حدیث میں فرما دیا، لا سفر لا عدوہ، بیماری سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ جراثیم سے احتیاط ضرور کریں، لیکن یہ یقین رکھنا کہ اے بچہ بیمار ہوا تو دوجا بچہ بھی یادی وجہ تو بیمار، یہ شخص بیمار ہوا تو دوسرا نہیں۔ اللہ کے امر سے جس نے بیمار ہونا ہے وہی کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہاسپٹل پہنچا ہوتا ہے، دوسرا گھر میں آرام کر رہا تھا، تو اللہ کا امر، بیماری اللہ کے امر سے آنی ہے، کسی انسان سے منتقل نہیں ہونی، بیماری اللہ کے حکم سے آنی ہے۔ ایسے فرمایا ولا سفر، سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، اس میں نحوست کا تصور یہ جاہلیت کا ایک علم ہے، ایک نشانی ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک رجب، اس کے بعد 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، رمضان کے بعد فوراً شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ، پھر ذی الحجہ حج والا مہینہ، اور پھر محرم۔ یہ جو 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان 3 مہینوں میں لڑائی جھگڑے کو بند کر دیا جاتا تھا، لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ قابل احترام مہینے ہیں، یہ اشہر حج ہیں، یہ قابل احترام مہینے ہیں، لہٰذا ان 3 مہینوں میں، اور چوتھا مہینہ رجب کا، اس میں کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ جو ہی محرم ختم ہوتا، اب 3 مہینوں کا جو اندر کا وبال ہوتا تھا وہ سفر سے شروع ہوتا۔ سفر عربی میں بھی اس کو سفر اس لیے کہتا ہے کہ لِخُلُوِّ بُیُوتِہِم، گھر خالی ہو جاتے تھے، قتل و قتال اتنا ہوتا تھا، لوگ چھپ جاتے تھے، اور ادھر سے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، ادھر سے ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ تو سفر کا مطلب صفر، انگلش کو جسے ہم صفر کہتے ہیں، 0، صفر، سفر، یہ دونوں میں ہی ایک ہی معنی تقریباً یہ مل رہا ہے۔ اس میں چونکہ گھر خالی ہو جاتے تھے، اب گھر خالی ہونے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں گھر خالی ہو رہے ہیں، حالانکہ سبب کو ذکر نہیں کیا جا رہا کہ کس سبب سے ہو رہے ہیں، کہ 3 مہینے لڑائی رکی رہی ہے۔ ارے نادانو، جیسے اس میں لڑائی حرام تھی، اب بھی لڑائی حرام ہے، لڑائی تو ہر حال میں حرام ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے مختلف انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آ کے دعوت دے رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ، دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے سورہ یاسین کا، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ۔ انبیاء کا سارا تذکرہ آ کے دعوت دی، وہ الٹا ان کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں ان انتم الا تکذبون، آپ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ کے کوئی پیغمبر نہیں ہیں۔ اور وہ آگے سے محبت پیار سے کیا پیغام دے رہے ہیں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے رب کے علم میں ہے کہ ہم رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو پیغام پہنچانا ہے۔ یہ ساری بات چلی اور آخر میں کیا کہا، انا تطیرنا بکم، ہم تو آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر آپ لوگ باز نہ آئے، یہ نبیوں کو دھمکی کرائی جا رہی ہے، یہ دھمکیوں والا مزاج اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزو، جتنے بھی میں کرنے والے تھے قبر کے نیچے جا چکے ہیں، میں نے آپ نے بھی چلے جانا ہے، میں اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہی میں کا ہوا۔ آج شیطان کو تو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا کبھی اپنے آپ کو بھی اس نگاہ سے دیکھا، کہیں میرے اندر انانیت تو نہیں آ چکی؟
چکی. اس لیے ہمارے ایک بزرگ استاد کہنے لگے کہ شراب کا نشہ تو 8-10 گھنٹے کے بعد اتر جاتا ہے، لیکن میں کا نشہ اور مال کا نشہ، جسے اسٹیٹس کا نشہ کہیں گے اور مال کا نشہ کہیں گے، حب جا اور حب مال، یہ دو نشے ایسے ہیں نہ نماز میں اترتے ہیں، نہ جمعے میں اترتے ہیں، نہ بیت اللہ میں جا کے اترتے ہیں. طواف کر رہا ہے، ظاہری طور پر فقیر بنا ہوا ہے، دو چادریں باندھی ہوئی ہیں فقیروں کی طرح، لیکن اندر وہ جو نشہ اس کو سوار کر دیا اس نے، وہ اس کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دے رہا. تو بہرحال موضوع دوسرا چلا گیا. انا تطیرنا بکم، یہ طیر عربی میں نحوست کو کہتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے فرمایا لا سفر ولا طیرہ، نہ سفر منحوس ہے نہ کہیں پر کوئی نحوست آتی ہے. نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے. ایک دفعہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ پروگرام کر رہے تھے تو جنید بھائی کہنے لگے عمران بھائی یہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل مختلف چیزوں کے اپنے ذہنوں میں سوال خود ہی جواب. میں نے کہا کالی بلی سے تو کچھ نہیں ہوتا، کالے کرتوتوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے. بڑا کالی بلی نہ ککھ نہیں ہوتا، کالے کرتوت جو ہے نا اس سے انسان کی تباہی ہوتی ہے. اس لیے آپ قرآن پاک کی آیات اٹھا کے دیکھیں، کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، بڑی بستیوں کو رب کہتے ہیں ہم نے ہلاک کیا. کم اہلکنا، بڑی بستیوں کو ہلاک، قریہ کہتے ہیں بستی کو. کم اہلکنا من قریۃ، بڑی بستیوں کو ہلاک کیا، اللہ کہتے ہیں خود قرآن میں. کیوں؟ بطرت معیشتها، ان کو اپنی معیشت اپنے مال پہ گمنڈ تھا کہ ایسے بڑے مالدار ہو گئے. اب یہ کہا جائے کہ فلان نحوسوں سے ہماری بستی برباد ہوگی، نحوست فلاں نہیں تھی، نحوست تمہارے اندر تھی. یہ تکبر کی کہ میں مالدار ہوں، میں فلاں عہدے والا ہوں، میں فلاں ہوں. نہیں میرے عزیزو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں. سارے بولیے میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. جس کو یہ سبق یاد ہو گیا اللہ کی قسم کائنات کا وہ خوش قسمت ترین انسان ہے. وہ مجھے یاد ہو جائے تو میں خوش قسمت ہوں، آپ کو یاد ہو جائے تو آپ خوش قسمت ہیں. جو یہ سبق بھول گیا وہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی آ گیا کہ میں کچھ ہوں یا میرا کچھ ہے، نہیں بھائی، نہ میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے. سکون چاہتے ہیں نا تو اس وظیفے کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی میں ایسی حیات الصحابہ کتاب لکھی کہ عرب دنگ ہو کے رہ گئے کہ بخاری کی طرز پر یہ عجمی بندے نے، عربی بھی نہیں ہے، کیا کتاب لکھ دی. اس کے باوجود ان کے خادم نے مجھے خود بات بتلائی کہ حضرت جی روزانہ 300 مرتبہ یہ جملہ کہا کرتے تھے. آپ بھی کہیے میں کچھ نہیں، سارے بولیے اور اونچا بولیے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ. اس کو چلتے پھرتے آج سے اپنا وظیفہ بنا لیں میرے عزیز. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. کیا وظیفہ چلتے پھرتے کہتے رہنا ہے. اسی لیے سواری پہ بیٹھتے ساتھ ہی، چاہے سائیکل پہ بیٹھے یا جہاز پہ بیٹھے، بیٹھتے ساتھ ہی کیا حکم ہے؟ پڑھو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اللہ تو نے ہی مسخر کر دیا، تو نے یہ نعمت عطا فرما دی ہے، ہم اس قابل کہاں. ساتھ ہی دماغ کو سیٹ کر دیا. کسے وہم چ نہ رہی ہو کہ تیری کمائی یا تیری بنیاد یا تیری نسبت، نہیں نہیں نہیں. سبحان الذی، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اللہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں کہ تو نے یہ سواری ہمارے لیے سخر لنا، مسخر فرمائی، وما كنا له مقرنین، ہم اس قابل کہاں تھے. تو میرے عزیزو دوسری آیات قرآن پاک کے ذریعے میری آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں کھا کے کہا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس نے اپنے من کی پاکیزگی اختیار کر لی. اور آخر میں کیا کہا؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. ذنب کہتے ہیں گناہوں کو، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے اوپر رب کے مسلسل عذاب اترے ہیں. تو گناہوں کی نحوست ہے اور کسی شے کی نحوست ہے. اگر سفر منحوس ہوتا تو میرا آپ سے سوال ہے، اس کائنات کی سب سے اونچی شان والی خاتون کون ہے ان کو یہ ٹائٹل ملا سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ نساء اہل الجنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ذاکیہ عابدہ. جتنی کائنات کی صفات ہیں وہ اگر کسی خاتون میں اکٹھی کی جائیں تو ان کا نام کیا ہے؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. فاطمہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے، آقا کریم نے خود فرمایا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے
لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار، یہ خود بھی جنت میں جائے گی اور جو اس سے دلی طور پر پیار کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ فطمہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے والی کو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے والی، اور جو اس گھرانے سے دلی طور پر پیار کرے گا اس کو بھی جہنم سے بچانے والی، فاطمہ کہتے ہی اس کو۔ یہ شان ہے بی بی فاطمہ، لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار۔ کائنات میں اس سے اونچی نسبت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ ہے جن کے بابا سید الانبیاء، جن کے شوہر سید الاولیاء، جن کی اولاد سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جس کے لیے امام الانبیاء یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بی بی فاطمہ داخل ہو رہی ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ جا کرتے، اپنی جگہ پر بٹھا کرتے۔ آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوا کریں گے، بیٹوں کے لیے بھی بیٹیوں کے لیے بھی۔ کون کون نیت کرتے ہیں اگر گھروں کو جنت کا فضا بنانی ہے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، چھوڑ دیں اپنے تکبروں کو، چھوڑ دیں غلط رسم و رواج کو۔ اتنا گیپ پیدا کر دی ہے ماں باپ نے اولاد کے درمیان کہ بچہ باہر ہر گناہ کر رہا ہے، اور باپ نے یہ گیپ دے دی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنی، میرے پاس بیٹھ کے فون بھی نہیں استعمال کر سکتے، فون سن بھی نہیں سکتے۔ اتنی سختی اب بھی موجود ہے، بیٹی دل کی بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتی۔ اور امام الانبیاء حضرت فاطمہ کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے نکاح کا، پھر جا کے پوچھ رہے ہیں فاطمہ تمہاری کیا رائے ہے؟ خیر، میں اس سارے نقطے سے جو پیغام دینا چاہ رہا تھا، اس کائنات میں ان سے بڑی نسبت والی کوئی خاتون نہیں آئی، جن کو باپ کی نسبت ایسی، شوہر کی نسبت ایسی، اولاد کی نسبت ایسی، اور خود بھی خاتون جنت۔ خاتون جنت سے کیا مراد؟ کہ پوری کائنات کی جنت کی عورتوں کی سردار۔ ان کی شادی کب ہوئی؟ محرم میں بات طے ہوئی، اور جو رخصتی ہوئی ہے وہ 2 سفر کو ہوئی ہے۔ تاریخ ابن کثیر اٹھا کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھیں، معتبر ترین بڑی جو تاریخ کی کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو ملے گا کہ حضرت فاطمہ کی شادی رخصتی جو ہوئی ہے وہ کون سی تاریخ کو ہوئی ہے۔ اگر یہ منحوس ہوتا تو امام الانبیاء اپنی لاڈلی بٹیا کی رخصتی 2 سفر کو کرتے؟ لہٰذا سنی سنائی باتوں کو چھوڑنا شروع کیجئے اور اس طرف آئیں جس طرف اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ علامہ صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خواہ زبوں، وہ خود ہی اپنی جگہ تلاش کر رہا ہے کہ میں کتنے جا کے رکنا ہے، وہ میری تقدیر کی خبر دے۔ آپ کا فلاں مہینہ ہے، فلاں سیارہ ہے، آپ کا فلاں مہینہ ہے، چھوڑ دے بھائی، خبریں اوپر سے آنی ہیں اور اعمال کی بنیاد پر آنی ہے۔ جو جتنے اعمال ٹھیک کرے گا اس کے اتنے ہی معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اور جو جتنے اعمال خراب کرے گا اتنے ہی معاملات اس کے خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال میں ہے، رات کو دیر سے سونا نحوست، صبح دیر سے اٹھنا نحوست، ان چیزوں کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر جمعے کو یہ گزارش عرض کروں کہ رات کا کھانا مغرب کے آگے پیچھے کھا لیا کریں، اور صبح تہجد میں اٹھنے کا اہتمام کریں۔ ایک بات ہو سکے تو دل پہ لکھ لیں، ہر بندے کی زندگی میں نا مختلف فیز آتے ہیں، مختلف احوال آتے ہیں، کبھی بیوی بچوں کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں، انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سگی اولاد مقابلے میں آ جاتی ہے، کیوں جی حالات نہیں چاہ رہے، سگی اولادیں باپ کا گریبان پکڑ رہی ہیں، ماں کو کہہ رہی ہیں تو کیتا کی ساڑھے بس، باپ کو کہہ رہے تسی کی کیتا ساڑھے بس، کبھی حکومتوں کی طرف سے آ جاتا ہے، کبھی علاقے کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی کاروباری، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، جو بندہ تہجد میں آنسو بہانے کی کوشش کرے گا، جو بندہ تہجد میں آنسو بہانے کی کوشش کرے گا، کبھی آنسو آگے کبھی نہ آئے تو آنسو والی صورت بنا لے گا۔ فرمایا جو تہجد میں رب کے آگے روتا ہے، جو اس کو رلائے گا نا، رب اس کے رونے کا بندوبست خود ہی کر دیں گے۔ اس جملے کو نا ہو سکے تو دل پہ لکھ لیں، ساری زندگی رونے ختم ہو جائیں گے، یقین کریں، اس کو دل پہ لکھ لیں، میں یہ رونا شروع کر دوں گا، میرے جو دشمن ہوں گے نا رب ان کا خود ہی بندوبست کر دے گا۔ بدر کے موقع پہ امام الانبیاء کس کے آگے روئے؟ بولیے، پھر اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جو ان کو رلانے کے لیے آئے تھے خود رو کے گئے کہ نہ گئے؟ ایسے ہم جب رب کے آگے رونا شروع کر دیں گے نا، جو ہمیں رلائے گا رب ان کا خود ہی بندوبست کر دے گا۔ مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چلی، ہمارے جو چیف صاحب ہیں اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، یقین کریں اس دفعہ حج پہ گئے ہیں تو ہر جگہ پاکستان زندہ باد، اس سے پہلے کبھی یہ جملے نہیں سنے تھے۔ اللہ پاک ہر سال حج پہ لے جاتے ہیں، الحمدللہ بیچ میں بھی جانے کی توفیق ملتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جو معاملہ ہوا یہ کس نے کیا ہے؟ سارے بولیے، اللہ ذریعہ جس کو بھی بنا دے، لیکن باوثوق ذرائع سے ان کے جو قریبی دوست احباب انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ بدر والی سنت کو چیف صاحب نے زندہ کرنے کی کوشش کی۔ کیا کیا کہ بدر کے موقع پہ امام الانبیاء ساری رات کس پہ رہے؟ مصلی پہ رہے، روتے رہے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی رات کو اللہ کے سامنے بڑا گڑ
گڑا ہے کہ یا اللہ عزت تو نے دینی ہے، فضل تو نے فرمانا ہے، یہ بنیان مرصوص کا نام بھی تیری رحمت اور برکت سے ہی ہمیں نصیب ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنیاد اور بیس رکھی تھی آج اسی کے نام پر اللہ کرے کہ امت میں یہ ایسی بنیان مرصوص کہتے ہیں اس دیوار کو، سیسا پلائی دیوار کو کہ جس میں کوئی چیز ہوا بھی نہ گزر سکے، اللہ کرے کہ امت ساری ایسے متحد ہو جائے، جس کو شاعر کہتا ہے جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ جس طرح حضور کا نام لیتے ہیں، ذرا لیے محمد پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ہونٹ مل جاتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ایک حسرت پیش کی، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ تو بہرحال رات کو وہ آنسوں کا نتیجہ، میں نے خود وہ انٹرویو سنا ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا، کہنے لگے دو واقعات بڑے عجیب آئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوا ہے ورنہ بظاہر گیم خراب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے جو حملہ کیا کہ ان کے فلاں جہاں پر اسلحہ ہے ادھر ہٹ کرے، وہ ڈیجٹ، اس میں ڈیجٹ کوڈ ڈالے جاتے ہیں نا کہ یہ ڈالنا ہے، تو اس نے کمانڈ دی جاتی ہے کہ یہ جگہ پہ جانا ہے، وہ کمانڈ دیتے ہوئے ڈیجٹ غلط ہو گیا، وہ بظاہر عوام الناس میں گرنے کے معاملات دکھ رہے تھے، اور وہ ہماری بھی بےزتی تھی اور یہ اصول کے بھی خلاف تھا، ہر اعتبار سے کام خراب تھا۔ اللہ نے وہ یہاں گرنے کی بجائے یہاں گرنا چاہیے تھا، وہاں اس کو پہنچا دیا، تو یہ کس نے پہنچایا؟ بولیے کس نے پہنچایا؟ اور یہ راتوں کے آنسوں کا بدلہ ہے، پتہ نہیں کس بندے نے، وہ تو ایک کارگزاری آئی، اور میں ایسے کئی علماء کو، عوام کو، نیک بندوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے دنیا میں روزے رکھنا شروع کر دیے اور رب سے گڑ گڑانا شروع کر دیا، پتہ نہیں کس کا گڑ گڑانا اللہ کو پسند ہے اور معاملہ کدھر سے کدھر، اور وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں پاکستان میں فلاں جگہ کو ٹارگٹ کر کے، نور بیس کو غالباً، اور یہ بیس ہے ہماری، ادھر بم گر رہا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ساری چیزیں جب ایک چیز ڈیجٹ طے ہو گیا کہ یہ چیز فلاں جگہ جانی چاہیے، تو پھر یہ ادھر کیسے گر رہی ہے؟ یہ کون گرا رہا ہے؟ پھر دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، چوتھا حملہ، 10-12 حملے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر نہیں ہو رہا، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کو جو دل میں بٹھا لے گا، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آج دل میرے عزیزو خالی ہو چکے ہیں، دلوں کو بھرنا چاہتے ہیں نا سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، جس کو جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے۔ 3:30 کے قریب آج کل تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم 2:45-3 بجے اٹھ جائیں اور تہجد بھی پڑھ لیں، گڑ گڑا بھی لیں، تلاوت بھی کر لیں، درود پاک بھی پڑھ لیں، 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پہلے 300 مرتبہ استغفار کریں۔ یہ ریاض الجنہ میں مجھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے یہ تحفہ دیا، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا اس کو، وظیفے کو بھی ضرور اپنائیے گا۔ 300 مرتبہ استغفار کرنا ہے پہلے۔ کتنی مرتبہ؟ کس لیے کہ میں درود پاک پڑھنے لگا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں درود پاک پڑھوں، اس لیے صرف اس نیت سے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ اس کے اثرات دیکھیے گا، اللہ پاک کیا رحمت برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رحمتیں، یہ برکتیں عطا فرمائے۔ آخری گزارش سن لیں، یہ جو وہم پرستی ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، میری بیوی منحوس ہے، اور یہ جب سے گھر میں آئی یہ رحمت برکتیں ختم ہو گئی ہیں، ان چیزوں سے توبہ کریں۔ نمبر 1، قرآن نے سورہ نور کے شروع میں کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا مقرر کی ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا مقرر کی ہے، اور 80 جلدتاً 80 کوڑے اس کو مارے جائیں جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے۔ اس پہ پورا ہو گیا تھا معاملہ، لیکن پھر خاص طور پر میاں بیوی کا تذکرہ کر کے 4 قسموں کا تذکرہ ہے، اور 5ویں مرتبہ یعنی خامن کہتا ہے میری بیوی غلط ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہارا رہنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، آؤ قاضی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، اور آ کے قسم کھا کے کہو کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی غلط ہے، میں اللہ کی قسم، 4 مرتبہ قسم کھاؤ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں والخامسۃ ان لعنت اللہ، تو اللہ کی لعنت ہو میرے پر۔ اب یہ ایک پہلو دیا، دوسرا پہلو کیا دیا؟ یہ ایک طرف سے یوں اب بیوی کو بلایا جائے، بیوی اگر غلط ہے تو یا تو اقرار کرے گی، اگر اقرار نہیں کر رہی اور وہ غلط نہیں ہے یا غلط ہے، وہ اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ اس کو کیا حکم دیا گیا؟ یا اقرار ہے یا تم بھی قسم کھاؤ کہ میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں پاک دامنہ ہوں، میں اللہ کی قسم، 4 مرتبہ قسم کھاؤ، اور 5ویں مرتبہ کو کہ اللہ کا غضب نازل ہو یا اللہ کی لعنت میرے اوپر ہو۔ ایک کے لیے غضب کا حکم ہے، ایک کے لیے لعنت کا حکم ہے، کہ ایک غضب کا لفظ بولے گا، ایک لعنت کا لفظ بولے گا، اور معاملے کو کلوز کر دیا جائے گا۔ کس حد تک؟ کہ ساری زندگی کے لیے ان کا اب نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اٹھے یہاں سے اور ختم کرے معاملے کو۔ تمہیں یہ اجازت نہیں دی کہ اپنے ذہن میں وہم لے کے گھومتے رہو، میری بیوی تے فلانا نے فون تے گل کرن دئی سی، میری بیوی تے فلانا ہنس کے بولی سی، میری بیوی نے ایسے، بھائی اس نے اگر کیا ہے تو اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ وہ چیزوں کو ختم کرو
کرو, نہیں کر سکتے ویسے طلاق دے سکتے ہو, ویسے کام کو کلوز کر سکتے ہو. یہ بیچ والا راستہ کہ وہم کے ساتھ, توہم کے ساتھ اور شک کی بنیاد پر کہ تو ایسے ایسے ایسے, یہ خام خواہ کی پابندیاں, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. اور حتیٰ کہ موبائل چیک کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. موبائل رکھنے نہ دو, آپ کو اتنا ہی ڈاؤٹ ہے کہ یہ غلط مس یوز ہو رہا ہے, آ کے چیک کرنا, ٹو میں لگنا, اس کی اجازت نہیں. موبائل گھر میں نہیں ہونا چاہیے, ختم کر دو, پٹیشن لگوا دو. آج سے 25-30 سال پہلے یہ فون نہیں تھے تو کیا زندگیاں ختم ہو چکی تھی؟ اس سے بہتر تھی, بہت, اس سے بہت بہتر تھی. بلکہ جب سے یہ فتنہ ہے, اس نے گھروں کی محبتوں کو ختم کر دیا. میاں بیوی کی محبت ختم, اولاد والدین کی محبت ختم, جگری دوست آپس میں مل رہے ہیں ان کی محبتیں ختم. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ مغرب کے وقت جیسے سورج غروب ہوتا ہے نا, اس کو بھی بند کر دیا کریں. کون کون کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ دیکھنا, آپ کو بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا موقع ملے گا. کہیں کہیں سال ہو گئے ہوں گے کہ بیٹھ کے باتیں نہیں ہو رہی, گپ شپ نہیں ہو رہی. اور حالانکہ وہ گپ شپ لگانے سے گھروں کی جو ناچاکیاں ہیں وہ ختم ہوں گی, نحوست ختم ہوگی, اور گھروں کی جو وحشت ہے وہ ختم ہوگی. محبتیں آئیں گی, تہجد کی باتیں کریں, آپس میں مزاح کی باتیں کریں, بچوں کی تربیت کے حوالے سے باتیں کریں, کھیل کود کریں. کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں, کوئی کھیل جا کے اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ جا کے کھیل کھیلیں. اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. امام الانبیاء اپنے گھر والوں کے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہیں, تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی بیڈمنٹن, کوئی جو آپ کو کھیل پسند ہے وہ نہیں ہم کھیل سکتے؟ اس چیز سے آنے کی کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ گھروں کی نحوستیں بھی ختم ہوں گی, اور یہ جو خام خواہ کے وہم اور شک اور یہ جو غلط چیزیں جس نے گھروں کو تباہ کر دیے پکڑ کے, یہ بھی ختم ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنت ادا فرمائے.